خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا یہ واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک بار حسنین کریمین یعنی حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے نواسوں کے بیمار ہونے کی خبر ملی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم لوگ روزے کی منت کر لو۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے منت کے وجہ سے حسنین کریمین کو شفا دے دیا۔ حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے، بیماری سے نجات مل گئی، بیماری سے شفا مل گئی۔ پھر کیا تھا؟ اہل بیت اطہار کا گھرانہ تھا، وہ لوگ جو منتوں کو پورا کرنے والے تھے، شریعت پر عمل کرنے والے تھے، رب کے محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک یہودی کی یہاں جا کر چند سا آپ جو لائے اور اسے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی چکی سے آٹا پیس کر روٹی تیار کی۔ حضرات محترم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی روزے سے ہیں، سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بھی روزے سے ہیں، اور آپ کی کنیزہ فضہ وہ بھی روزے سے ہیں۔ تینوں کے تینوں روزے سے تھے۔ اچانک مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور بالکل افطار کا وقت قریب تھا۔ حضرات یہ لوگ روزہ کھلنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ایک آواز دینے والے نے آواز دی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک مسکین نے آواز دیا کہ میں بہت غریب ہوں، بھوکا ہوں، ہے مجھے کوئی کھلا دینے والا۔ اس فریاد کو سننے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے فرمایا علی یہ جو روٹی یہاں پر رکھی ہے اس مسکین کو عطا کر دو۔ چنانچہ مسکین کو عطا کر دیا گیا۔ رات میں پانی سے روزے کی نیت کی اور افطاری کے وقت میں بھی پانی سے ہی ان لوگوں نے افطاری کیا۔ حضرات محترم چنانچہ پہلے دن کا روزہ پانی سے ہو گیا۔ دوسری رات جب آئی تو ان لوگوں نے پھر کھجور کھا کر پانی پی کر روزے کی نیت کر لی۔ حضرات محترم پھر دوسرے افطاری کا وقت آیا، مغرب کا وقت ہوا، اب اذان ہونے ہی والی تھی، افطاری کا وقت ہونے ہی والا تھا کہ اتنے میں پھر کسی سائل نے آواز دیا کہ میں یتیم ہوں، ہے مجھے کوئی کھلا دینے والا، بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فضہ سے فرمایا کہ یہ کھانا بھی اسے یتیم کو دے دو۔ حضرات محترم چنانچہ دوسرے دن کی افطاری بھی اس یتیم کو دے دیا گیا۔ تیسرے روزے کی نیت رکھ لی اور تیسرا روزہ بھی مکمل ہونے والا تھا۔ تیسرا روزہ ٹھیک افطاری کے وقت میں ایک قیدی نے آواز دیا ہے کوئی مجھے کھلا دینے والا، میں قیدی ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ حضرات محترم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اس قیدی کی اس پکار کو سنا تو اس دن بھی تیسرے دن کی افطاری بھی اس قیدی کو عطا کر دیا۔ حضرات محترم مسلسل کئی دنوں سے نہیں کھانے کی وجہ سے حضرت حسنین کریمین کے والدین محترم یعنی حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کی خادمہ فضہ نہایت ہی کمزور اور لاغر ہو گئیں اور مسلسل روزے کی وجہ سے کمزوری ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا، حضرت فاطمۃ الزہرا کو دیکھا اور ان لاغر اور کمزوری ان کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی، سستی ان کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی اے فاطمہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تم لوگوں کے چہروں پر اتنی نقاہت ہے، اتنی کمزوری ہے؟ تو سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ مسلسل کئی دنوں سے روزہ 3 دنوں سے روزہ رکھنے کے بعد جب ہمارے دروازے پر کوئی مسکین اور کوئی یتیم اور کوئی قیدی آتا تو ہم لوگ اپنا افطاری اسے دے دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم اتنے میں حضرت جبریل امین
अलैहिस्सलाम जो है कुरान पाक की ये आयत करीमा लेकर नाजिल हुए, वयुतइमुन अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर वाले, आपके ख़ानदान वाले, अहले बैत अतहार, आपकी प्यारी बेटी, आपके दामाद मुसलसल 3 दिनों से जो है कभी मिस्कीन को और कभी यतीम को और कभी कैदी को खाना दे रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में हज़रात मोहतरम ये आयत करीमा का नुज़ुल हुआ। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अली, तुम्हें मालूम है कि मुसलसल तुम्हारे दरवाजे पर कभी मिस्कीन बनकर, कभी यतीम बनकर और कभी कैदी बनकर जो मांगने के लिए कोई आता था साइल, वो कौन था? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलसल 3 दिन तक तेरे घर के दरवाजे पर जो साइल आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो जिब्रील अमीन थे, और रब कायनात तुम लोगों से इम्तिहान ले रहा था कि तुम लोग अपने रब की मोहब्बत में क्या कर सकते हो। हज़रात मोहतरम, देखा आपने, ये अहले बैत अतहार हैं, ये काशाने नबूवत के लोग हैं जो रब की मोहब्बत में खुद तो भूखे रहते थे मगर यतीमों को, मिस्कीनों को, कैदियों को खाना खिला देते थे। सच कहा है कहने वालों ने, खुद नहीं खाते थे, औरों को खिला देते थे। कितने साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले।